سوال کرنے والا کل مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے زہر اگلا ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، اپنی صفائی دیتا رہا. لیکن میں سوال کرتا ہوں، دل چاہ رہا تھا میرا کہ میں سوال کروں گا جو زہر اگل لے ان کی طرف تو آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی. اس سے متعلق یونیفارم سول کوڈ کی تجویز سے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں، قانون کوئی بن جائے، اگر مسلمان شریعت پر چلنے کا عزم کر لے تو کوئی قانون اس کا راستہ نہیں روک سکتا. کہ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ مخالفوں کو کیوں بلایا جاتا ہے، تو میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، مخالفوں کو بلائیں گے، بار بار بلائیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو جمعیت علماء کے اجلاس میں بھی بلائیں گے اپنے مخالفوں. اگر پیغمبر علیہ السلام اپنے بدترین مخالفوں کے پاس جا سکتے ہیں پتھر کھانے کے باوجود، تو ہم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم غلام. معاف کریے، اصل لڑائی تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے. دوسروں کے ساتھ ہماری اصل لڑائی نہیں ہے، وہ تو بنائی گئی ہے، اسی بنائے جانے کے تو ہم مخالف ہیں. زہر اگل لیں. سوال کرنے والا کل مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے زہر اگلا ہے. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، اپنی صفائی دیتا رہا. لیکن میں سوال کرتا ہوں، دل چاہ رہا تھا میرا کہ میں سوال کروں گا جو زہر اگل لے ان کی طرف تو آپ کی توجہ ہی نہیں جاتی. ان کی طرف کوئی توجہ نہیں جاتی زہر اگلنے والوں کی طرف. اور جو زہر کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا زہر نظر آ رہا ہے. وہ وجہ ہے اس کی خاص، کہ ایک خاص ذہنیت بنائی جا رہی ہے، ہمارے وجود پر سوال ہے. مشکل یہ ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ہم سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہیں، دوسری بڑی اکثریت ہے اس ملک میں. میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ہم اقلیت ہیں، ٹیکنیکل ریزن سے ماننا پڑتا ہے. ہم اقلیت نہیں ہے، ہم اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہیں. اگر تعداد کے لحاظ سے دیکھیں، صرف مسلمانوں کو اگر مانیں اور ہم خیال ہندوستانیوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ہم آج اکثریت میں ہیں، اور نفرت کے سوداگر آج بھی اقلیت میں ہیں، مائنورٹی. لیکن بھائیوں، بیوقوفی مت کرنا، ذرا عقل مندی سے کام کرنا ہے، وہی صبر کرنا ہے، اعراض سے کام لینا ہے. اور اس کو جو تمہارا ہم خیال ہے یا ہم خیال ہو سکتا ہے اس ملک کے لیے، اس راشٹر کے نرمان کے لیے، اس راشٹر کی سرکشا کے لیے، رکشا کے لیے، میں ہندی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ابھی تجویز منظور کی گئی ہے نا، تو کیا کروں، بولنا پڑے گا نا ہندی کچھ نہ کچھ. ان لوگوں کو جو ہمارے ہم خیال ہیں راشٹر نرمان میں، ہمیں اپنے ساتھ لینا پڑے گا. اور وہ ہر پارٹی میں ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہیں. ایسے لوگ جو لائک مائنڈڈ ہیں، ہم خیال ہیں، ایسے لوگ ہر جگہ موجود ہیں. جن کی حکومت ہے اس میں بھی لوگ موجود ہیں ایسے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھداری کے ساتھ، سینوں کو چوڑا کر کے اور حکمت کے ساتھ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے تحت، ایک طویل مدتی پالیسی کے تحت ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں. یہ جو نفرت، یہ جو تقسیم کرنے کی پالیسی ہے، اس کو فیل کریں. میں جمعیت علماء کے اپنے ذمہ داران سے کل بھی میں نے عرض کیا تھا، آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں، آپ جمعیت علماء ہیں. یہ جو ہاؤس بیٹھا ہے یہاں، یہ دستور ساز ہاؤس ہے.
آپ کا اختیار ہے، آپ کسی کو بنا سکتے ہیں، کسی کو بٹھا سکتے ہیں، کسی کو ہٹا سکتے ہیں، دستور میں ترمیم کرنے کا بھی اختیار آپ کے پاس ہے۔ ہاں اس کا ایک طریقہ ضرور ہے، ایک پروسیس ضرور ہے۔ آپ ہیں جمعیت علماء، آج جمعیت علماء ہند یہاں بیٹھی ہے، اگر آپ یہ عزم کر کے جائیں گے، یہ اوڑھنا بچھونا بنا لے گا جمعیت علماء کے کاموں کو، جمعیت علماء کی تجویزوں کو، جمعیت علماء کی پالیسی کو، جمعیت علماء کے شعبوں کو، ڈپارٹمنٹس کو۔ الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے دینی تعلیم کا معاملہ ہے تو کہنے سے نہیں ہوگا، کچھ کرنے سے ہوگا۔ بچوں کو اور بچیوں کا جو لازمی، کم از کم لازمی بنیادی تعلیمی حق ہے دینی تعلیم کا، اس کو ان تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ہمارے علاوہ کوئی دوسرا اس کام کو نہ کر سکتا ہے، نہ کرے گا۔ اگر ہم یہ امید میں بیٹھے ہیں کہ کوئی اور کر لے گا یا کوئی اور کر رہا ہے تو یہ بڑا دھوکہ ہوگا، اس دھوکے میں مت پڑیے گا۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، ان کی زیر نگرانی اور ان کی قیادت میں دینی تعلیمی بورڈ کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ پہلے سے بہت اچھا کام ہوا ہے، کافی کام ہوا ہے پہلے سے، لیکن معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جتنا ہونا چاہیے تھا اس کا 10% بھی ابھی نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سے یوتھ کلب کا کام، اس میں طاقت لگنی ہے، نوجوانوں کو کارآمد بنانا ہے۔ یہی ایک پلیٹ فارم ہے، ہم سب بھاونا منچ کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا بنیادی پلیٹ فارم ہے جس کے اندر ہم مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیچ میں نوجوانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ملکی اور معاملات میں۔ یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ کی باتیں بہت چل رہی ہیں، اس کے اوپر تجویز آئی ہے ابھی، تو تجویز کافی محنت سے، کافی بحث و تمہیز کے بعد بنائی گئی ہے، چاہے گیان واپی والی مسجد تجویز ہو یا وہ تجویز ہو، بلکہ جتنی تجویزیں ہیں مہینوں کی مشقت کے بعد تیار ہوئی ہیں، ہفتے اور دن تو لگے ہی لگے ہیں آخر کے۔ تو اس تجویز سے متعلق، یونیفارم سول کوڈ کی تجویز سے متعلق یہ کہنا چاہتا ہوں، قانون کوئی بن جائے، اگر مسلمان شریعت پر چلنے کا عزم کر لے تو کوئی قانون اس کا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہ میں منفی بات نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ اس کو کہہ دے گا یہ بڑا زہر اگلا ہے، قانون کے خلاف بول رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلاق دینے کا طریقہ، اگر مسلمان تیار ہو جائے کہ وہ طلاق نہیں دے گا۔ آج صبح میں بیٹھا تھا جنوب کے نمائندوں کے ساتھ ہمارے، میں عرض کر رہا تھا ان سے کہ نکاح ہونے سے پہلے بچیوں اور بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، اور نکاح اس کا ہوگا ہی نہیں جس کے پاس، جس نے تربیت نہ لی ہو اور تربیت کا سرٹیفکیٹ نہ ہو، چاہے اس میں دیر لگے۔ ان کو سمجھایا جائے کہ طلاق کا استعمال کس موقع پہ کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں لو جی تم تو طلاق دے ہی نہیں سکتے، تو ہم کہتے ہیں ہاں تمہارے قانون کے حساب سے ہم طلاق نہیں دے سکتے، شریعت کے حساب سے ہم جیسے دے سکتے ہیں صحیح کر کے وہ ہم دیں گے، اور اگر دونوں قبول کریں گے تو اس کا راستہ کون روکے گا؟ کوئی روک سکتا ہے اس کا راستہ؟ تو ہمیں شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا، کسی نے بھیجا تھا، میں ڈھونڈتا بھی رہا، ملا نہیں مجھے، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ الفاظ جس کا مفہوم یہ ہے
کہ اگر ہم اپنے اندر اسلام کو سمو لیں گے، اسلام پر عمل کرنے کا عزم کر لیں گے، تو پھر اسلام کو کیسے، پھر کون اسلام کا کچھ بگاڑ سکے؟ اصل لڑائی تو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے، دوسروں کے ساتھ ہماری اصل لڑائی نہیں ہے، وہ تو بنائی گئی ہے، اسی بنائے جانے کے تو ہم مخالف ہیں۔ ہماری توجہ بھی اپنے اصل معاملات سے ہٹ کر باہر کی طرف کر دیا گیا ہے۔ جو ہمارا انٹرنل کرائسس ہے، جو ہماری اندرونی بحران ہے، اس بحران کے اوپر بھی کام کرنے کی مضبوطی سے ضرورت ہے۔ سدبھاونا منچ کا فیصلہ ہوا ہے، اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو فیصلے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو عزم کرنا ہے، ہمارے بھی پیچھے پڑ جانا ہے اور طاقت لگا دینی ہے اس کے اوپر، اس کو بھی اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے۔ برادران وطن کے ساتھ، ہندو بھائیوں کے ساتھ، اور اس میں بھی مختلف طبقات ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، عیسائی لوگ ہیں، دلت ہیں اور دوسرے طبقات ہیں، سب کے ساتھ جوڑ کی کوشش کرنی ہے، ان کو اپنے ساتھ لانے کی، لا کر یا ان کے ساتھ جانے کی۔ دیوبند میں بھی لگا تھا، دیوبند میں جو یہ مندر ہے مشہور، شکمبری نہیں، بالا سندری دیوی کا مندر ہے، اس مندر کے احاطے میں بہت بڑا باغیچہ ہے، اس باغیچے میں ہم لوگوں نے جا کے پیڑ لگائے تھے اور دوسرے مذہبی رہنما بھی موجود تھے۔ تو اس تحریک کو اس برسات میں زوروں سے کرنا ہے، اور لوگ کہیں گے، ہمارے بیچ میں سے بھی لوگ سمجھانے کی کوشش کریں گے، بولیں گے بھی، لکھیں گے بھی، ہاں لکھنے دیجیے، آپ پرواہ مت کیجیے۔ میں نے عید ملن کے بارے میں پرسوں بھی عرض کر رہا تھا، آج آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ہم لوگ ہر سال عید ملن کرتے ہیں، 2500 سال سے ہو رہا ہے، اور اس میں سب طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، کچھ مخالف بھی ہوتے ہیں، کچھ موافق بھی ہوتے ہیں۔ دشمن تو میں کسی کو نہیں مانتا، جو دشمنی کر رہا ہے وہ لا علمی ہے کی وجہ سے کر رہا ہے، بے وقوفی کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اگر وہ پہچان جائے تو وہ دشمنی کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، اگر وہ پہچان جائے، ہمیں سمجھ جائے، اگر وہ اسلام کو پہچان لے تو کیوں دشمنی کرے؟ تو ایک گیپ ہے، اس گیپ کو کم کرنا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ مخالفوں کو کیوں بلایا جاتا ہے، تو میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں، مخالفوں کو بلائیں گے، بار بار بلائیں گے، اور ضرورت پڑے گی تو جمعیت علماء کے اجلاس میں بھی بلائیں گے اپنے مخالف۔ اگر پیغمبر علیہ السلام اپنے بدترین مخالفوں کے پاس جا سکتے ہیں پتھر کھانے کے باوجود، تو ہم تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم غلام، معاف کریے، غلام ہوتے تو ایسے غلام ہوتے جو اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بہترین معاملہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس لیے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔